نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کی ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو شخص اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ کر بھی اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار کر کے بھی اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اتنی حد تک تو بات ہے جواز کی کہ یہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کوئی شخص اگر مرنے کے بعد کہے کہ میرا والد فوت ہو گیا، یا بھائی فوت ہو گیا، یا بیٹا فوت ہو گیا، یا گھر والی فوت ہو گئی، تو اب اس کے لیے اس طرح کا ایصال ثواب کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ اگر میں یہ نہ کروں تو پھر میں معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر بات اس حد تک چلی جائے تو پھر وہ کرنا تو معاشرے کے لیے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس میت کے ایصال ثواب کے لیے نہیں رہے گا۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اب اس کے لیے 2 جانور، 3 جانور، 4 جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اور گاؤں والوں کے اندر تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور پھر کہنے میں اور سننے میں یہ آیا ہے کہ بھائی اگر ہم خیرات نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے کہ والد صاحب ان کے لیے اتنی کما کے کیا، اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کے لیے خیرات تک نہیں کی۔ بھائی بات ہے جواز کی، جواز کے حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کو رواج بنا لینا اور قرضے اٹھا کر یہ صدقہ و خیرات کرنا، اس حد تک رب نے لازم نہیں کیا، تم بھی اپنے اوپر لازم نہ کرو۔ اور پھر تیسرا دن یا 7واں دن مقرر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی وفات کے بعد جب چاہیں، جس وقت چاہیں، کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور جس انداز میں اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیں، وہ چاہے قرآن مجید پڑھ کر ہو، چاہے وہ نوافل پڑھ کر ہو، چاہے وہ عمرہ کر کے ہو، یا چاہے وہ صدقہ و خیرات کر کے ہو، یا کسی کو کھانا کھلا کر ہو، کسی غریب یتیم کو کھانا کھلا کر اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک انداز اپنا لینا اور اپنا کر اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ لینا اور پھر قرضے اٹھا کر اس چیز کو ادا کرنا، یہ میرے خیال میں ایصال ثواب تو نہیں رہے گا، لیکن یہ بدعت کی شکل اس وقت اختیار کر چکا ہے۔ اور یہ بہت بڑا لفظ بدعت کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج کل قرضہ اٹھا کر بھی کرتے ہیں، جبکہ ایک بات جو اصولی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کا والد یا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی بھی عزیز اقارب میں سے اس دنیا سے گیا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس پر حج فرض کیا تھا اس نے حج کیا یا نہیں کیا۔ اگر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو یہ حج اس پر لازم ہے، آپ اس کی طرف سے پہلے حج کریں۔ اگر وہ آخری ایام کے اندر بیمار تھا اور اس سے کچھ نمازیں رہ گئی ہیں یا اس سے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو یہ روزے اور یہ نمازیں اس پر لازم ہیں، آپ ان کا پہلے فدیے کا بندوبست کریں۔ دیکھیں یہ چیزیں ان کے اوپر فرض ہیں، دنیا کے اندر بھی فرض تھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کے ذمہ یہ فرض باقی ہے، تو آپ اس کے فرض کا انتظام کریں، نہ کہ نوافل کے پیچھے جائیں۔ دیکھیں نوافل جتنے بھی زیادہ ہو جائیں وہ فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی۔ آپ دیکھیے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ایک شخص مسجد میں جا کر پورا وقت ظہر سے لے کر عصر تک جتنا وقت ہے وہ نوافل کے اندر گزارتا ہے اور وہ صرف 4 فرض نہیں پڑھتا تو وہ فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہرتا ہے۔ تو بھائی آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، نوافل کریں، لیکن اگر اس کے ذمہ نمازیں باقی تھی، روزے باقی تھے، یا حج باقی تھا، یا کوئی زکوٰۃ باقی تھی، یا اس کے ذمہ کوئی قرضہ تھا، آپ اس کا بندوبست نہیں کر رہے اور نوافل ادا پہ ادا کیے جا رہے ہیں، صدقے و خیرات نوافل کے کیے جا رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھائی اس اچھائی کے بدلے میں کم درجے کی ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو کام بھی کریں للہ فی اللہ کریں، لوگوں کے دکھلاوے کی وجہ سے یا لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، اس بات کو سامنے سے چھوڑ دیں، اور پھر آپ نظر رکھیں کہ میرے والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے جو گیا اس کے ذمہ کوئی نماز تو نہیں باقی رہ گئی تھی، آخری عمر کے اندر بیمار تھا، وہ نمازیں نہیں پڑھ سکا تھا یا اس سے نمازیں رہ جاتی تھی، تو آپ جتنا بھی ہو سکے آپ پہلے ان کی نمازوں کے فدیے کا بندوبست کریں، اس کے قضا روزوں کے فدیے کا بندوبست کریں۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی
تو اس کے ذمہ جو زکوٰۃ دینا باقی ہے اس کا بندوبست کریں. اگر اس نے حج نہیں کیا تھا اور حج لازم تھا تو اس کی جانب سے حج کروائیں. یہ زیادہ بہتر ہے اس میت کے لیے. اور پھر اس کے بعد تو چاہے آپ دعا کی صورت میں اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیں یا قرآن مجید پڑھ کر اس کو تلاوت کا ثواب ایصال ثواب کرنا چاہیں یا صدقہ خیرات کریں، جس انداز میں بھی پہنچانا چاہیں اس کو ثواب پہنچتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ بدعات سے اور رسومات سے ہٹ کر ان چیزوں کو کیا جائے. یہ چیزیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اور ان کا بدلہ اللہ نے دینا ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جتنا آپ کی وسعت اور طاقت میں ہے اتنا صدقہ کریں، نہ کہ یہ کہ آپ قرضے اٹھا کر ماں باپ کے لیے 3-3 4-4 جانور ذبح کریں اور پھر 1 سال تک 2 سال تک آپ قرضوں کے اندر ڈوبے رہیں. اس وجہ سے اس مسئلے کو سمجھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کریں. معاشرہ جو بھی کہے، لوگ جو بھی کہیں، ہم نے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.